جامعہ صاحب صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام على من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ و منوالہ نے جب سے اس کائنات کو بنا کر آباد فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب تک جتنے بھی انسان آئے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، ان سب میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ خوش نصیب، معزز، مکرم، شان اور مرتبے کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کو پایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی، ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا اور پھر ایمان کا نصیب ہو جانا اور پھر اس کے ساتھ آپ کی امت میں بھی ہوں، ایمان بھی نصیب ہو اور پھر آپ کے چہرے کو دیکھا ہو، آپ کے ساتھ چلے ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ کے ساتھ سوئے ہوں، آپ کے ساتھ کھایا ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج اس کائنات میں اس وقت سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائے اور بیت اللہ میں نمازیں ادا کرے، مسجد نبوی میں حاضر ہو، وہاں پہ نمازیں پڑھے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی بہت خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اسے نے اللہ کے گھر کو دیکھا اور بیت اللہ کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی، طواف کیا، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ اسے پیارے پیغمبر کی مسجد میں جا کر
نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی، ذکر کرنے کی توفیق ملی، قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور اس مبارک جگہ پر، جس مبارک جگہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ ٹکڑا ہے، وہاں پہ نوافل پڑھے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت خوش نصیب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ملاتے ہیں، یہ خوش نصیبی دولت سے، یہ خوش نصیبی خاندان سے، یہ خوش نصیبی پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، تو اللہ اسے اپنا گھر عطا فرماتے ہیں۔ وہ بیت اللہ میں جا کے نمازیں پڑھے، وہ مسجد نبوی میں جا کے نمازیں پڑھے، وہ مسجد قباء میں حاضر ہو، اس کی زیارت کرے اور نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم سارے کے سارے ان لوگوں کو خوش نصیب کہتے ہیں جو یہاں سے چند دنوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں خوش نصیب۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کیوں نہ خوش نصیب ہوں؟ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ قدم ملا کر طواف کیا، قدم کے ساتھ قدم ملا کر میدان عرفات میں گئے، کبھی مزدلفہ میں گئے، کبھی مینا میں ٹھہرے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں ہیں، کبھی آپ کے ساتھ مدینہ کے پہاڑوں میں ہیں، کبھی آپ کے ساتھ مسجد کے حلقوں میں ہیں، کبھی مدینہ کے بازاروں میں ہیں۔ تو وہ صحابہ کو ہم کیوں نہ خوش نصیب کہیں کہ وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے میں سے کھایا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہونٹ لگائے، جن کے جسموں کے ساتھ نبی کا جسم ملا، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، جو نبی کے ساتھ چلنے والے، جو نبی کے ساتھ رہنے والے، اس دسترخوان پہ کھانا کھایا جس دسترخوان پہ نبی موجود ہیں، اس پیالے سے پانی پیا جس پیالے سے نبی مکرم نے پانی پیا، اس تلوار کو پکڑا جس تلوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ وہ خوش نصیب کیوں نہ ہو کہ ان کے جسم رسول اللہ کے ڈھال بنے؟ وہ خوش نصیب کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ان کی آنکھوں کے لیے سرما بنا؟ وہ خوش نصیب کیوں نہ ہو کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ان کے پاؤں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا؟ وہ خوش نصیب کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں ہیں تو وہ ساتھ، احد میں ہیں تو وہ ساتھ، وہ حنین میں ہے تو ساتھ، خندق میں ہے تو ساتھ، مدینے میں ہے تو ساتھ، مکے میں ہے تو ساتھ۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہر مسلمان کے دل کے اندر اب یہ جب باتیں سنے گا ایک تڑپ اٹھے گی، ایک درد اٹھے گا۔ اے اللہ، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو فضلوں والا ہے، تو کسی کو ایسا نہیں رکھتا کہ وہ محروم ہو جائے۔ اے اللہ، تو نے صحابہ کو نواز دیا، اے اللہ تو نے صحابہ کو نواز دیا، اے اللہ صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا بھی، تیرے نبی کو چوما بھی، تیرے نبی کے ساتھ بیٹھے بھی، تیرے نبی کے ساتھ سفاری بھی کی۔ اے اللہ، میرا بھی جی چاہتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے نبی تیرا ہو، آنکھیں میری ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے دسترخوان بچھا ہو، ایک جانب تیرا نبی ہو، ایک جانب میں ہوں۔ اے اللہ، میرا بھی جی چاہتا ہے تیرا نبی تشریف فرما ہو، ان کے قدموں میں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہر مومن کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے، یہ درد اٹھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سوال ذہن میں آتا ہے، یہ تو ممکن نہیں، بظاہر یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے، اس لیے کہ اس کائنات میں کسی نے رہنا نہیں ہے، رہنے والی ذات تو ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ تو سب کو موت ہے، اللہ کے علاوہ تو سب کو فنا ہے، اللہ کے علاوہ تو سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر چیز کو فنا، ہر چیز کو دوام، ہر چیز
چیز کو ختم ہونا ہے، کوئی یہاں پہ باقی نہیں رہے گا، نہ نوح بچا، نہ ابراہیم بچا، نہ موسیٰ بچا، کوئی بھی نہیں بچا، تو محمد کریم نے بھی یہاں پہ نہیں رہنا۔ یا رسول اللہ اب آپ تو چلے گئے، میرے اندر ایک تڑپ ہے، ایک خواہش ہے کہ میں بھی آپ کا قرب حاصل کروں، میں بھی آپ کا رفیق بنوں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ یہ تڑپ، یہ قرب، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ درد جب دل سے اٹھا تو اللہ نے اس کے مسئلے حل کر دیے۔ پھر اللہ نے میرے اور آپ کے مسئلے بھی حل کر دیے۔ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے، اے اللہ یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ تو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم آخرت میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ آپ کے نبی تو وہ جو مانگا تھا تو نے دے دیا، تیرے نبی نے تو اس سے دنیا سے جاتے ہوئے مانگا تھا۔ جب عائشہ کے سینے پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا تو کہہ رہے تھے، تیرے نبی کہہ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن طلوع ہوا اور نبی کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ ہے، اللہم الرفیق الاعلی۔ اے اللہ نہ مکہ میں رہنا چاہتا ہوں نہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ اب تو اپنے پاس بلا لے، تھک گیا ہوں، اب راحت چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں، اب جانا چاہتا ہوں۔ جو مشن سونپا تھا اس کو ادا کر دیا، جو مشن سونپا تھا اس کو ادا کر دیا۔ تو نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو نے جب یہ اعلان کر لیا کہ تو جو اس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہو گیا، جو دین دے کر تجھے بھیجا اس کی تکمیل ہو گئی، تمہارے لیے اسلام پسند کر دیا ہے، اے اللہ پھر میں اس دنیا میں کیا کروں گا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ کے نبی آج اپنے رب کے پاس اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کی روح مبارک کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے، یا اللہ وہ صحابہ نے تو رفاقت حاصل کر لی، صحابہ نے تو قرب حاصل کر لیا، صحابہ نے تو سینے سے سینہ لگا لیا، صحابہ نے تو آنکھیں ٹھنڈی کر لی، اے اللہ کیا ہمارے لیے ممکن ہے؟ اے اللہ کیا ہمارے لیے ممکن ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ممکن ہے، ہاں ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ زندگیوں کی تبدیلی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پلٹنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے نظریوں کو، اپنی ثقافتوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہوگا، تو پھر محمد کریم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی، پھر محمد کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی بات یہ تو تمہید عرض کر رہا ہوں، اگلی بات، صحابہ کو رفاقت ملی، کسی کو 23 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال۔ پیارے پیغمبر کی زندگی ہی کل 63 سال ہے، 63 سال سے زیادہ تو کسی کو رفاقت نہیں ملی، 63 سال سے زیادہ کسی کو رفاقت مل نہیں سکتی۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب ابو بکر ہے، اس کو میرے پیغمبر کی 61 سال رفاقت ملی، 59 سال، یہ 61 سال ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو ابو بکر 61 سال کے ہیں، بچپن کے دوست ہیں ابو بکر، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، ہر خوشی اور غمی میں آپ کے ساتھ رہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ کسی کو 20 سال ملی ہے، کسی کو 10 سال ملی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اندر تڑپ ہے، تم روتے ہو، راتوں کو گڑ گڑاتے ہو، تمہارا دل پھٹتا ہے، بے چین ہوتے ہو کہ کاش ہمیں بھی رفاقت مل جاتی، کاش ہمیں بھی قرب نصیب ہو جاتا، کاش ہم بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں چند اعمال بتلاتا ہوں، کچھ اعمال قرآن میں ہیں، کچھ اعمال میرے نبی کی زبان سے نکلیں گے۔ وہ اعمال ہیں، وہ اوصاف ہیں، ان کو اسباب کہہ لیجئے، اس کو شرائط کہہ لیجئے، ان کو اعمال کہہ لیجئے، ان کو اوصاف کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے دیجئے، کوئی بھی نام دے دیجئے، وہ تم اپناؤ، پھر تمہیں جو قرب حاصل ہوگا، وہ جو تمہیں قرب حاصل ہوگا، جو تمہیں زیارتیں ملیں گی، جو تمہیں محبتیں ملیں گی، جو تمہیں رفاقت ملے گی، وہ 1 سال نہیں،
وہ 2 سال نہیں، وہ 10 سال نہیں، وہ 50 سال نہیں، وہ 100 سال نہیں، وہ 1000 سال نہیں، وہ 10,000 سال نہیں، وہ لاکھ، وہ کروڑ، وہ 10 کروڑ، 100 کروڑ، 10 ارب، 100 ارب، 10 کھرب نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں قرب اور رفاقت عطا کر دوں گا۔ وہ لمحوں کے لیے نہیں ہوگی، دنیا میں تو کچھ لمحوں کے لیے ملی، اعمال تم اختیار کرو، جب تک جنت ہے تم بھی ہو، نبی کی رفاقت بھی ہے، جب تک جنت ہے تم بھی ہو، نبی کا قرب بھی ہے، جب تک جنت ہے تم بھی ہو، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، نبی کا جسم مبارک بھی ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہنا۔ جنت میں نعمتیں چلتی رہیں گی، دسترخوان بچھتے رہیں گے، صبح و شام ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ اعمال اختیار کرنا ہوں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں وہ 2 عمل ذکر کیے ہیں۔ پہلے اس آیت کا شان نزول 3 واقعات ہیں، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلے گی صحابہ کی زندگی کی پریشانی کیا تھی، صحابہ کی اصل پریشانی کیا تھی، صحابہ کو کس چیز کا غم تھا، صحابہ کو تڑپ کس چیز کی تھی، کس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین و بے قرار اور مضطرب بے سکون رہتے تھے، ان کا مشن، ان کا مقصد کیا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آپ نے ان کو آزاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثوبان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد ہے اور جسم سے محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت غم میں ہے، بہت پریشان ہے، بہت دکھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا ہے؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا، رنگ زرد پڑا ہوا، غم زدہ، لاغر اور کمزور لگ رہے ہو، لاغر اور کمزور لگ رہے ہو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ غم کوئی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بچوں کی جانب سے، دولت کی جانب سے، مال کی جانب سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا پھر ثوبان یہ حالت کیوں بنا رکھی، یہ حالت کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بس حالت یہ ہے جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ یاد آ جاتے ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نہ بچے اچھے، نہ بیوی اچھی، نہ گھر اچھا، کوئی کام اچھا نہیں لگتا، سکون نہیں آتا، دوڑا دوڑا آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، دل کو چین سکون مل جاتا ہے اور واپس چل جاتا ہوں۔ لیکن ایک بات مجھے دن بدن مجھے کانٹا چبھ رہی ہے، دن بدن میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، دنیا کا وقت جانے کا وقت آ رہا ہے، آپ کو بڑھاپا آ رہا ہے، یا آپ پہلے چلے جائیں گے یا میں پہلے چلا جاؤں گا۔ آپ تو یقیناً جانے کے بعد جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اگر میرے اوپر بھی اللہ نے رحمت فرما دی تو مجھے بھی اللہ جنت دے دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کا مقام بہت بلند، آپ کا مرتبہ بہت بلند، کہاں آپ، کہاں ثوبان غلام، آپ بہت اونچے مرتبوں میں، بہت اونچے درجوں میں، اور میں ثوبان تو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گا، پریشان یہ رہتا ہوں جنت میں کیا کروں گا۔ دل نے تڑپا، آنکھوں میں آپ کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، میں کیا کروں گا، جنت میں کیا لطف، جنت میں کیا مزہ جب آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا، یہ پریشانی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آج کے بعد جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر اس کے بعد تو ہم آپ کی زیارت نہ کر سکیں گے، تو یا رسول اللہ جب آپ کی زیارت نہ کریں گے تو نہ اس زندگی کا مزہ نہ اگلی زندگی کا مزہ۔ یہ اس چیز نے میرے چہرے کو متغیر کر دیا ہے، اس سوچ نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے میرا جسم لاغر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے اپنے ثوبان کے غم کو یوں دور کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
صوبان پریشان ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا، صوبان غم نہ کر، صوبان پریشان نہ ہو۔ صرف صوبان نہیں ہے، ہر عاشق ہر محب وہ اس زمانے کا ہے یا اس زمانے کا، قیامت کے قریب کا ہے یا پیارے پیغمبر کے قریب کے زمانے کا، جو بھی سچی محبت کرنے والا ہے، جو بھی آپ کا متبع ہے، اگر وہ چاہتا ہے جنت میں آپ کا قرب حاصل کر لے، وہ چاہتا ہے جنت میں آپ کی رفیق بن جائے، وہ چاہتا ہے جنت میں آپ کے قدموں تلے بیٹھ جائے، وہ چاہتا ہے اپنی آنکھوں کو رسول اکرم کے چہرے سے ٹھنڈا کر لے، دیکھ کے ٹھنڈا کر لے، اگر وہ چاہتا ہے جنت کا دسترخوان بچھا ہو، ایک جانب محمد کریم ہو، قدموں میں غلام بیٹھا ہو، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں 2 عمل کر لو تمہیں بھی رفاقت نصیب ہو جائے گی، 2 عمل کر لو تمہاری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، 2 عمل کر لو تمہیں بھی قرب نصیب ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، فَأُولَٰئِكَ، پس یہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سب سے اچھا رفیق، سب سے اچھی رفاقت یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 2 عمل ہیں اس مقام پہ، 2 عمل، ایک اللہ کی ماننا، ایک نبی کی ماننا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، پچھلے 4 جمعے ہم نے محبت پہ پڑھے ہیں، محبت رسول کیا ہے، تو محبت رسول کے بعد جب محبت پکی پیدا ہو جاتی ہے پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے 4 جمعے میں نے اپنے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی کوشش کی ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جائے۔ جب محبت رسول آئے تو پھر اطاعت رسول خود بخود آ جاتی ہے، اس لیے کہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ اطاعت خود سکھاتی ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، جب محبت آتی ہے تو پھر اطاعت آتی ہے، محبت آتی ہے تو پھر اطاعت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مجھے اور آپ کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی کتنی مانتے ہیں۔ ہم میں سے یہ سارے چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے، چاہتے ہیں نا، تو پھر آج سے زندگیوں کو پلٹنا ہوگا۔ اگر سچے دل میں یہ خواہش ہے، سچے دل سے یہ جذبہ ہے، سچے دل سے یہ جذبہ ہے کہ نبی کا قرب نصیب ہو جائے، تو نبی کا قرب حاصل ہوگا، جنت میں نبی کی رفاقت نصیب ہو جائے، نبی کی زیارت نصیب ہو جائے، نبی کے ہاتھوں سے جنت کے کھانے مل جائیں، تو پھر میرے بھائیوں نبی کی ماننا ہوگی، نبی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ پاس بیٹھے ہیں، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے جو کسی جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال اختیار نہیں کر سکتا، کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن اس جیسے اعمال اختیار نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلا جائے تو کیا وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اس جیسے اعمال تو اختیار نہیں کر سکتا؟ یہ تو بات سیدھی ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، جو نماز میرے نبی کی وہ نماز میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے، جو روزہ میرے نبی کا وہ روزہ میں اور آپ نہیں رکھ سکتے، جو زکوٰۃ میرے نبی کی وہ کیفیت مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی، جو سبحان اللہ کہنے کی کیفیت محمد کریم کی وہ اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو الحمدللہ کہنے کی کیفیت محمد کریم کی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو سجدہ نبی کریم کا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، بڑی عجیب بات کہی اور وہ میرے اور آپ کے لیے تسلی ہے، کہا اس جیسا کر نہیں سکتے، شکل تو بنا سکتے ہو، اس جیسا کر نہیں سکتے، نماز اس جیسی نہیں، شکل تو اس جیسی بناؤ، نماز اس جیسی نہیں، شکل تو اس جیسی بناؤ نماز کی، روزہ اس جیسا نہیں لیکن شکل تو بناؤ روزے کی، زکوٰۃ اس جیسی نہیں، شکل تو بناؤ اس جیسے کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بار بار یہ شکل ہی آ رہی ہے، یہ شکل ہی آ رہی ہے، تو پھر نبی جیسی شکل بنا ہی لیں، یہ نبی جیسی شکل بنا ہی لیں۔ یہ کیسی عجیب محبت، یہ کیسی عجیب محبت، یہ کیسی عجیب محبت، یہ کیسا عشق، یہ کیسا پیار،
میرا نبی اس چہرے کی طرف نہیں دیکھتے دنیا کی زندگی میں اس چہرے کی طرف نہیں دیکھتے جس چہرے پہ ایک بال تھا اور اس نے نفرت سے نہیں اتارا، اس نے نفرت سے نہیں اتارا، اس نے حقارت سے نہیں اتارا، بس اس نے کہا ایک ہی بال ہے، چلو اتار دیتا ہوں، یہ ایک بال کا کیا کرنا۔ نبی نے اس چہرے کو نہ دیکھا۔ میں اور آپ اپنے نبی کے بالوں کو کتنے چہرے کو اتارتے ہیں، کیسی محبت! یہ معمولی عمل ہم کہتے ہیں سنت ہے، اور خدا کے لیے یہ داڑھی سنت نہیں ہے، یہ داڑھی فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، اور میرے بھائی سنت ہی تو ہے، سنت کے بغیر کیا ہے؟ میری بات شاید سمجھے نہیں آپ۔ سنت ہی تو سبھی کچھ ہے، سنت کے بغیر ہے کیا؟ سنت کے بغیر تو بدعت ہے، سنت کے بغیر تو بے حیائی ہے، سنت کے بغیر تو رسم ہے، سنت کے بغیر تو جھگڑا ہے، سنت کے بغیر تو بے دینی ہے، سنت کے بغیر تو حرام ہے، سنت کے بغیر تو بدکاری ہے۔ سنت نہیں یا بے دینی، سنت نہیں رواج، سنت نہیں تو ثقافت، سنت نہیں تو دنیا داری، سنت نہیں تو حرام، سنت نہیں تو بدکاری، سنت ہے تو سب کچھ ہے۔ تیری رات قبول جب سنت والی، تیرا دن قبول جب سنت والا، تیرے لمحے قبول جب سنت والے، تیرے سجدے قبول جب سنت والے، تیرا قیام قبول جب سنت والا، تیری قرات قبول جب سنت والی۔ اگر اس سے تو سنت کو نکال دے گا، نہ تیرا قیام قبول، نہ تیرا سجدہ قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیری قرات قبول، نہ تیرا ذکر قبول، نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیرا حج قبول، نہ تیری زکات قبول۔ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے۔ اور میرے دوستو، خدا کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، یہ داڑھی مڈانا یہ چلا کہاں سے؟ ہماری شریعت پوری ہو چکی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پریشانی تو نہیں ہو رہی جی؟ اس مسجد میں آ کے میں بڑا جسے کہتے ہیں بے قانونہ ہو جاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ آپ کی تعریف نہیں کرنے لگا، یہاں پہ آ کے میرا بھی سینہ کھلتا ہے۔ یہاں پہ اللہ میرے دل میں وہ باتیں ڈالتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں، آپ میں سے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور میرا دل کہتا ہے آپ بات کو قبول کرتے ہیں۔ آگے اللہ عمل کی توفیق وقت بے وقت دے دیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو بہت جلدی مل جاتی ہے، کسی کو کچھ لمحے بعد مل جاتی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ بات قبول ضرور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی سب کچھ ہے، سنت کے بغیر کچھ اور نہیں۔ تو عرض کرنے لگا تھا، یہ داڑھی مڈانا شروع کہاں سے ہوا؟ 1996 اور 97 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، کراچی کا ایک پادری مسلمان ہوا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ میں نے بچپن 1996 میں، میری عمر 17-18 سال، میں نے اس وقت بیان سنا، ان کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا، پہلی بات آپ کی عرض کر دوں، اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تکمیل ہو چکی ہے۔ جدید مسائل کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اجتہادی مسائل کے اوپر جو وقت کے ساتھ آتے ہیں، بنیادی مسائل کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جو شریعت مدون ہو چکی ہے وہی ہے۔ عیسائیت کے اندر انہوں نے جرأت رکھی ہے، ان کا پوپ آج بھی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود بدل چکے ہیں، اس لیے وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم بدلے نہیں، ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں حلال اور استقامت چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ پادری، اس نے کہا، میں نے خود بیان سنا، اس نے کہا 1800 کے کسی زمانے میں، 50 میں، 40 میں یا 30 میں، اس زمانے کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، فادر پوپ جس کو کہتے ہیں یہ، اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، افریقہ کے ممالک میں گیا، یورپین کنٹریوں میں پتہ چل جاتا ہے یہ انگریز ہے، غیر مسلم، اکثر انگریز غیر مسلم ہوتے تھے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن افریقہ کے ممالک میں گیا، وہاں پہ عیسائی بھی ہے، وہاں پہ مسلمان بھی ہے، وہاں پہ عیسائی بھی ہے، وہاں پہ مسلمان بھی ہے، شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں، داڑیاں سب نے رکھی ہیں، داڑیاں سب نے رکھی ہیں۔ اس نے پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد
ایک حکم نامہ، نئی شریعت بنائی، ایک نیا قانون بنایا، ایک نیا شرعی مسئلہ بنایا، اور شرعی مسئلہ یہ بنایا کہ آج کے بعد کوئی عیسائی پوپ داڑھی نہیں رکھے گا، کوئی عیسائی بڑا مولوی داڑھی نہیں رکھے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے چہرے مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ہمارے چہرے مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اور اگر کسی عیسائی نے داڑھی رکھنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بڑی مونچھیں بھی رکھنا ہوں گی، تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے۔ ہم مسلمانوں جیسی شکل بنانا پسند نہیں کرتے۔ آج بدقسمتی ہم اتنے غلام ہیں، ہم اتنے گرے ہیں، ہم اتنے دین سے دور ہیں۔ آج کا مسلمان بغیر دیکھے پڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پیچھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو۔ آج ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بعضوں نے ان کے پیچھے چل کے داڑیاں ہی مڈا دی، لمبی لمبی مونچھیں، 1.5 کلو کی مونچھیں رکھی ہیں، 3 کلو کی مونچھیں۔ اور بعضوں نے کیا کیا، اگر داڑھی بھی رکھی ہے تو لمبی لمبی مونچھیں، جے سالک کی طرح۔ ایک ہمارا وزیر گزرا عیسائی جے سالک، جس کو پنجرے میں بند ہونے کا بڑا شوق تھا، عیسائی تھا، اتنی بڑی مونچھیں تھیں۔ مجھے سمجھ میں آیا اس کو کہ چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی حضرت کی اتنی مونچھیں کیوں ہے۔ ایک بچپنے میں ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے نا، تو بچپنے میں یہ پتا تھا کہ مونچھیں زیادہ بڑی نہیں ہونی۔ میں کہتے اس بیچارے اتنی بڑی کیوں رکھی ہیں، چلو داڑھی تو رکھی ہے نا، عیسائی ہے داڑھی تو رکھی ہے۔ بعد میں جب دین پڑھا تو پتا چلا یہ عیسائیت کے مذہب میں ہے، اگر داڑھی رکھنی ہے آپ کو کوئی عیسائی چھوٹی مونچھوں والا داڑھی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چاہتے ہیں ہم نبی کی رفاقت، چاہتے ہیں ہم نبی کا قرب، چاہتے ہیں ہم نبی کا ساتھ، چاہتے ہیں ہم نبی سے حوض کوثر میں پانی پینا، اور شکل بناتے ہیں نبی پہچان ہی نہ سکے، چہرہ بناتے ہیں نبی پہچان ہی نہ سکے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھو خدا کے لیے، یہ کسی مولوی کی بات نہ سمجھو۔ آج بدنصیبی یہ ہے، آج بدنصیبی یہ ہے، اگر کوئی عالم دین بات کرتا ہے تو ہم یوں کہہ کے مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں، مولوی ہمیں لگ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں کسی مذہب، کسی مسلک، میں آپ کو کسی جماعت کی طرف نہیں بلاتا، میں تو آپ کو رسول اللہ کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ سنی ہو سنی بن کے نبی کی داڑھی رکھو، اہل حدیث ہو اہل حدیث بن کے رکھو، وہ دیوبندی ہو دیوبندی بن کے رکھو۔ یہ داڑھی کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے، یہ داڑھی میرے محمدی ہونے کی پہچان ہے، یہ داڑھی محمد رسول اللہ کے عاشق ہونے کی پہچان ہے، یہ داڑھی رسول اللہ کے غلام ہونے کی پہچان ہے، یہ داڑھی رسول اللہ کے فرما بردار ہونے کی پہچان ہے، یہ داڑھی رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے کی پہچان ہے۔ خدا کی قسم، یہ نہ دیوبندیوں کی پہچان ہے، نہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے، نہ بریلویوں کی پہچان ہے، یہ تو محمد کریم کی جماعت کی پہچان ہے۔ اگر محمد کریم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہونا ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ وہ صرف داڑھی میں ہی نہیں، میں کہہ رہا داڑھی ایک عمل ہے، لمحے لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، بول چال میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، سونے اور جاگنے میں، خوشی اور غمی میں، پڑھنے اور پڑھانے میں، زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے چلے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اگر آج بلال میرے پیچھے چلے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 14ویں صدی میں اگر گجراں والے کا کوئی غریب آدمی میرے پیچھے پیچھے چلے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جن کو روز قیامت میں رسول اللہ کا قرب حاصل ہو انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعہ باقی وہ علامات جو پیارے پیغمبر نے بتلائی ہیں، اگر میرا جنت میں قرب چاہتے ہو تو علامات اپنے اندر پیدا کر لو، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔